اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن رحما من کل رحیمی۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے۔ جل وعلا شان عم نوالو ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن سن 2 ہجری، وہ عظیم الشان دن جس کو یوم البدر، یوم الفرقان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ دن عالم اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور، سنت الہیہ ہے کہ جو عظیم الشان واقعات ہوں یا بڑے واقعات ہوں ان کو یاد رکھا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دن منانا۔ تو دن منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن کو خیر و خوبی کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت شریفہ 123 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اس کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کا نام غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت شریفہ اس لیے تلاوت کی گئی کہ اس میں غزوہ بدر کا اشارہ ہے، باقاعدہ نام لے کر اللہ نے یہ آیت شریفہ کو نازل فرمایا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، یعنی میدان بدر۔ بدر مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں، مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اس کا نام بدر ہے۔ اسی وجہ سے اس جہاد کو، اس جنگ کو، اس غزوے کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ اس جگہ ہوئی، یہ جنگ، یہ جہاد اس جگہ ہوا
جس کو بدر کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک شخص کے نام پر علاقہ موجود تھا. کہا جاتا ہے کہ کنواں تھا اور اس کے مالک کا نام بھی بدر تھا، اس وجہ سے اس جگہ کو بدر کا نام دیا گیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ الانفال میں بھی یہ ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، اور سورۃ البقرہ میں غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے ان کی ایک شان بھی بیان فرمائی. وہ تو بہت بڑی شان ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ شان ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا اور صحابہ اس میں شہید ہوئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ان کے جو رشتہ دار تھے عزیز و اقارب زندہ، ان میں سے کفار بھی تھے، مشرکین تھے. انہوں نے تانا دیا، تان کیا کیا کہ دیکھو یہ گئے اور مر گئے، قتل ہو گئے، نہ جاتے نہ قتل ہوتے. یہ جب تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے، ادراک نہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے ان کو اللہ نے کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شہید بھی بظاہر تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کو مار دے، کوئی کسی کو قتل کر دے، اسی طرح وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو رتبہ ہے، اسٹیٹس، وہ عام مرنے والوں کی طرح نہیں ہوتا یا عام قتل ہونے والوں کی طرح نہیں ہوتا. وہ اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، جیسے جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے. تو جب وہ اس قسم کے جہاد میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ فرمایا وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے، اس کو مردہ مت کہنا، ممانعت فرما دی. تو ایک تو یہ بھی آیت شریفہ سورۃ بقرہ والی، پھر یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران والی کہ فرمایا اللہ نے کہ بے شک بدر میں، یعنی غزوہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب کہ تم بے بس تھے، بے سر و سامان تھے، کمزور تھے. اصل میں بدر کا جو جہاد ہوا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام باقاعدہ جہاد کی نیت سے نکلے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کی جو ابو سفیان کی سربراہی میں آ رہا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے چند صحابہ کو بھیجا تھا. لیکن جب انہیں پتہ چلا لشکر کفار کو، وہ قافلے والوں کو، کہ ہماری تلاش میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو بھیجا ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا مکہ میں کہ ہمارے خلاف
جنگ ہو رہی ہے، سب لوگ نکلو اپنے گھروں سے، ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے اور ہماری مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 مشرکین قریش والے، قبیلہ قریش کے افراد باہر نکل آئے گھروں سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، اور ان کے پاس سواریاں بھی بہت تھیں، اونٹ، گھوڑے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، تلواریں وغیرہ، نیزے وغیرہ، اور ان کے ساتھ ان کو جوش دلانے کے لیے گانے بجانے کا سامان تھا، یعنی ڈھول طبلے وغیرہ تماشے کے لیے بجانے کے لیے نقارے وغیرہ قسم کی چیزیں، اور گانے والی عورتیں، یعنی جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں تھیں، وہ ناچ گا کر ان مشرکین کو، کفار کو حوصلہ دلا رہی تھی، جوش دلا رہی تھی، ایموشنل کر رہی تھی، تاکہ وہ آمادہ رہیں لڑنے کے لیے، سست نہ ہو جائیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ وہاں سے مشرکین باقاعدہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب تو ہوگی جنگ، یہ جہاد ہوگا۔ اور یہ پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر جس کو کہا جاتا ہے، پہلا غزوہ تمام غزوات میں، کیونکہ کل غزوات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 27 کے قریب ہے، لیکن پہلا غزوہ وہ یہ غزوہ ہے، غزوہ بدر، اور اسی کو سب سے زیادہ شہرت دوام حاصل ہوئی، آج تک اسی کی یاد زیادہ منائی جاتی ہے۔ حالانکہ اور بھی غزوات ہوئے، غزوات جمع ہے غزوہ کی، غزوہ ایک اور غزوات ایک سے زیادہ۔ اس کے مقابل میں ایک اور لشکر جو جنگ کے لیے نکلا، یا اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے سرایا، جس میں اللہ کے رسول خود شامل نہیں ہیں۔ اور غزوہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول خود شامل ہیں، قیادت فرما رہے ہیں، سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہتھیار باندھے ہوئے اور سپر لیے ہوئے، سر پہ خوت پہنے ہوئے، سر مبارک پر زرہ باندھے ہوئے، تلوار دست مبارک میں لیے ہوئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں لشکر اسلام کی، مجاہدین اسلام کی۔ تو یہ پہلا غزوہ ہے جو کفار یعنی مشرکین اور مسلمین ان کے درمیان ہوا ہے غزوہ۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ ماہ رمضان، جیسے یہ مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ دن کون سا تھا؟ 17واں دن، اور ہجری 2، ہجرت کا دوسرا سال، یعنی ابھی زیادہ عرصہ ہوا نہیں تھا حضور کو مدینہ طیبہ آئے ہوئے، ہجرت فرمائے ہوئے، دوسرا ہی سال تھا کہ یہ غزوہ ہو گیا۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، شاندار فتح، قرآن میں بھی ذکر آ گیا اور احادیث میں بھی غزوہ بدر کے واقعات بیان ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کی شان اور مجاہدین اسلام صحابہ کی شان اس کو بیان کیا ہے، ان کی عظمت اصحاب بدر کی وہ ہم صحیح طریقے سے
ادراک نہیں کر سکتے. میں یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بخوبی جانتے ہیں یا ان صحابہ کے مقامات کو جانتے ہیں، مقامات کو نہیں. ماننا اور چیز ہے کہ مانتے ہیں مقام کو، تسلیم کرتے ہیں، مگر حقیقی طور پر جاننا وہ ہم کیا جانیں، ہماری اوقات نہیں. اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر لے آیا ان کا، غزوہ بدر کا اور اصحاب بدر کا. اب جب تک قیامت تک قرآن پڑھنے والے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، بدر کو یاد کرتے رہیں گے. یہی ہے نا. اگر کوئی قرآن پڑھنے بیٹھے اور چاہے کہ قرآن مجید کو ختم کرے، پورا کرے، دور پورا کرے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر بدر کا ذکر کیے ہوئے، بغیر اصحاب بدر کا ذکر کیے ہوئے قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. وہ آیات پڑھنا ہوں گی جن میں بدر کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ بدر کی شان اور اصحاب بدر کی شان اور شہدائے بدر کی شان، اس کو ہمیشہ کے لیے لازم کر دیا. ہر پڑھنے والا قرآن میں ان کا ذکر کرے گا، ان کی یاد کرے گا. اور ہر حدیث پڑھنے والا، مدارس میں، دارالعلوم میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف یا صحیح مسلم شریف یا مشکات شریف، حدیث کی کتابیں، تو ان میں بھی غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے. باب المغازی، ابواب حدیث کی کتابوں میں محدثین نے قائم کیے ہیں، چیپٹرز. باب المغازی یعنی غزوات کا باب، اس میں غزوات کا ذکر کیا گیا ہے، تفصیلات وہاں موجود ہیں. قرآن میں اتنی تفصیلات موجود نہیں ہیں. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ قرآن مجید بہت سارے واقعات کی تفصیلات نہیں بتاتا، بہت سارے احکام کی تفصیلات نہیں بتاتا. نماز فرض ہے، عبادت، مگر اس کی تفصیلات نہیں ہیں. روزہ فرض عبادت ہے، مگر اس کی بہت سی تفصیلات نہیں ہیں. مسائل جن کو ہم کہتے ہیں، روزے کے مسائل سارے کے سارے قرآن میں نہیں ہیں. نماز کے مسائل سب کے سب قرآن میں نہیں ہیں. حج کے مسائل سب کے سب قرآن میں نہیں ہیں. حکم ہے، نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں ساری تفصیلات قرآن سے جاننا چاہتا ہوں تو نہیں جان سکتا. لا محالہ اس کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، حدیث کی کتاب کو کھولنا پڑے گا، سننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا اس واقعے کے لیے. تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا اور کیا ہے. تو احادیث میں بھی غزوات اور غزوہ بدر ان کا ذکر تفصیلاً موجود ہے. اب غزوہ بدر میں جن صحابہ نے حصہ لیا انہی کی تو یاد کرتے ہیں ہم. آج کی رات میں ان کی یاد کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم موجود ہیں. تو وقت تھوڑی ضائع کر رہے ہیں. یہ جو صحابہ ہیں مجاہدین اسلام، بدری صحابہ، کیا ان کی شان کچھ کم ہے؟ بہت بڑی شان ہے. ان کی عظمت کے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ یہ صحابی ہیں، باقی بات بعد میں. یہ بات یاد رکھنا پوائنٹ کے طور پر. صحابہ کی جو شان یا فضائل، فضیلتیں، خوبیاں، وہ بات کی بات ہے.
پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، یعنی ہر غیر صحابی سے افضل ہے. جو بندہ صحابی نہیں وہ ان کے برابر نہیں آ سکتا. تو یہ بڑی بات ہو گئی نا. وہ صحابی چاہے کسی جہاد میں شامل ہوا ہو، کسی جنگ میں شامل ہوا ہو یا نہیں، بس وہ صحابی ہے. تو جب صحابی ہے تو پھر اس صحابیت کی فضیلت نے اس کو ایسا بنا دیا کہ کوئی غیر صحابی اس کے برابر نہیں آ سکتا. تو پہلی خوبی تو یہی ہے کہ وہ صحابی ہوئے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کر لی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی. ورنہ بہت سے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ایسے ہوئے ہیں جو ایمان تو لائے مگر حضور کے پاس آ نہ سکے، زیارت نہیں کر سکے حضور کی. تو ان کو یہ شان تو ملی کہ وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئے، ان کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر کسی وجہ سے رسول پاک کی خدمت میں نہ حاضر ہو سکے، وہ صحابی نہیں کہلائے. بہت بڑی مثال حضرت اویس قرنی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی مشہور شخصیت ہے، خیر التابعین ان کو کہا جاتا ہے. خیر التابعین کا مطلب تمام تابعین میں بہتر. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. چونکہ اویس قرنی نے اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا، حضور کی خدمت میں نہیں آئے، باوجود کا مطلب وجہ تھی. رسول اللہ نے منع کر دیا تھا. وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ بیمار تھی، نابینا تھی اور ضعیفہ تھی. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی کہ آپ بتاؤ، ادھر ہی رہو. انہوں نے وہاں رہ کر اللہ کے رسول سے عشق کر لیا، محبت کر لی. کیونکہ عقیدت اور محبت اور عشق اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سامنے ہوگا تو ہی ہوگا. دور بیٹھ کر بھی، 12 میل دور بیٹھ کر کوئی خالص عقیدت رکھے، خالص محبت رکھے تو اس کی فضیلت ہے. تو ویسے کرنی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے دل میں تھا تو ان کی شان بہت بڑی ہے. انہوں نے صحابہ کو دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا. اور اس طرح دیکھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان کے پاس بھیجا کہ وہاں جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے ان سے دعا کروانا. اب اندازہ لگا لو فضیلت کیا ہوگی ان کی. صحابی کو حضور فرما رہے وہاں جاؤ، میرا سلام دو اور اپنے لیے دعا کرواؤ. تو وہ گئے اور جا کر ان سے ملاقات کی، حضور کا سلام پہنچایا، اپنے لیے دعا کی درخواست کی. انہوں نے دعا بھی کی اور کہا بس اب جاؤ، آپ جلدی چلے جائیں، قیامت قریب ہے. چنانچہ یہ تو بات میں نے ضمناً کہی، صرف اس لیے کہی کہ صحابی کی تعریف معلوم ہو جائے. ڈیفینیشن کہ جب تک وہ شخص صحابی نہیں کہلائے گا جب تک کہ اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا نہ ہو. اور اگر دیکھ لیا تو چاہے کچھ دیر سے ہی
اس کے لیے کوئی 1 مہینہ یا 1 سال یا کئی سال کی ضرورت نہیں. دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور دیکھنے کے بعد فوت ہو جائے تو صحابی ہو جائے گا, بس بیڑا پار ہو جائے گا, اس کا جنتی ہو جائے گا دیکھتے ہی. چنانچہ اب یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ کہیں گے کہ یہاں کیوں یہ بات بیان ہو رہی ہے, صحابی کی تعریف اور صحابہ کے فضائل. اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ ہر صحابی فضیلت رکھنے والا ہے, چاہے اس نے کسی جنگ میں, جہاد میں, غزوہ میں شرکت کی ہو یا نہیں, بس صحابیت اس کا اعزاز ہے, صحابیت اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن جس طرح نبیوں میں, رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں میں نبیوں کو فضیلت دی ہے, اور پھر اپنے آخری رسول, اپنے حبیب و محبوب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام رسولوں پر فائق فرما دیا, فوقیت عطا فرما دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں امام الانبیاء, افضل الانبیاء, سردار انبیاء. کیوں؟ کہ نبی تو سب ہیں نبی. اگر ہم کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ رکھیں تو پھر کفر ہو جائے گا. تو ہم تو سب کو نبی مانیں گے اور سب کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, یہ ہم پر فرض ہے. مگر نبیوں میں اعلیٰ درجہ وہ کس کا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر. سب سے اولیٰ و اعلیٰ نبی, سب اولیٰ و اعلیٰ, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا و والا ہم, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے ان اونچوں سے اونچا, سب سے اولیٰ و اعلیٰ اور سب سے والا ہمارا. یہ سمجھنے کے لیے یہ بات آئی کہ جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق, ماننے کا تعلق, ایمان رکھنے کا تعلق, احترام کرنے کا تعلق ہے, سارے نبی پر ایمان ہے, سارے رسولوں پر ایمان ہے. مگر نبیوں میں, رسولوں میں افضل وہ اللہ کے حبیب و محبوب ہے. اسی طرح سارے صحابہ پر ہمارا ایمان ہے, ہر صحابی کے ہم ماننے والے ہیں. اہل سنت والجماعت کی شان یہ ہے, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, سنی ہیں. ہماری تو شان ہی یہ ہے کہ ہم ایک طرف اہل بیت سے محبت رکھنے والے اور ایک طرف صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے. جب تک کسی سنی کے پاس یہ ثبوت نہ ملے وہ سنی نہیں کہلا سکتا. کسی سنی کے اندر یہ کوالٹی نہ ہو کہ وہ بیک وقت اہل بیت پاک سے بھی محبت رکھتا ہو اور بیک وقت تمام صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتا ہو, ان کا ادب احترام رکھتا ہو. جب تک یہ ثابت نہ ہو اس کو سنی کہنا منع ہے, سنی سمجھنا منع ہے, اسے سنی کہلوانا منع ہے. وہ دھوکہ باز ہوگا, سنی نہیں ہو سکتا. سنیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کو مانتا ہو, یہ ہمارا
اعزاز ہے اہل سنت کا، عوام اہل سنت کا، کہ اللہ نے ہم کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اہل بیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور صحابہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے صحابہ کی، کہ جب سارے صحابہ ہمارے نزدیک محترم ہیں تو ہیں، لیکن اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی صحابہ میں بھی اس طرح ہے کیا نبیوں کی طرح، کہ نبیوں میں بھی کوئی ایک سے دوسرے سے افضل، کوئی اس سے افضل خصوصیات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، تو کیا صحابہ میں بھی ایسا ہے؟ ہاں ہے، وہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار، حدیث پاک میں وہ ایک دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں افضل صحابہ کون ہیں؟ تمام صحابہ میں سے جن کو آپ زیادہ درجہ دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا بدری صحابہ کو۔ کیا معنی ہوا؟ کہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، غزوہ بدر میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، وہ دیگر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا ان سے وہ افضل ہیں، یہ فضیلت کے اعتبار سے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں غزوہ بدر والے صحابہ افضل ہیں، اسی طرح ہم فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں اللہ کے حکم سے نازل ہو کر مجاہدین اسلام کی مدد فرمائی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں اس سے آپ کہ غزوہ بدر ایسی شان والا غزوہ ہے کہ اس میں جو حصہ لے مسلمان انسان وہ بھی افضل ہو گیا، اور اس میں جو فرشتہ حصہ لے وہ بھی تمام فرشتوں میں افضل ہو گیا۔ حالانکہ فرشتے تو سب فرشتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک فرشتے پر ایمان نہ رکھیں اور آپ مسلمان کہلائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں جبریل کو مانتا ہوں میکائیل کو نہیں مانتا، کافر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں میکائیل کو مانتا ہوں اسرافیل کو نہیں مانتا تو بھی کفر ہوگا۔ اگر آپ کہیں اسرافیل کو مانتا ہوں اسرائیل کو نہیں مانتا تو بھی کفر ہوگا۔ آپ کو تو سب کو ماننا پڑے گا، لیکن ماننا تو سب کو ہے، مگر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ افضل ہیں تو ہمارے فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جو کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کیا تھی؟ قرآن مجید میں جو ہم نے آیت شریفہ بھی سنی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، بدر کے میدان میں۔ تم اس وقت کمزور تھے، یعنی مخاطب اللہ کن سے؟ غزوہ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ سے، کہ اے صحابہ یاد کرو تم میدان بدر میں سواریوں کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے کمزور تھے۔ کیوں؟ کفار کا لشکر تقریباً 1000 کا تھا، 1000 افراد، اور صحابہ 313، تو فرق تو آپ خود سمجھ لیں۔ تعداد کے حوالے سے، عددی حساب سے دیکھا جائے تو سامنے 1000 کا لشکر اور ادھر 313، پھر سواریاں بھی یہاں کم، 2 گھوڑے کچھ اونٹ، اور اس پر بھی باری باری سواری ہو رہی تھی، کیونکہ سب کے لیے تو کافی نہیں تھی وہ سواریاں، ہر بندہ ایک ایک سواری پر تو نہیں سوار ہو سکتا تھا، ہر بندے کے پاس ایک گھوڑا ہو، ہر صحابی کے پاس ایک اونٹ ہو، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ باری باری لوگ سوار ہو جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں 2 افراد شریک تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ایک اور صحابی۔ کچھ دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتے، ان کو سوار کرا دیتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
معافی چاہتے ہیں، آپ سوار رہیے سواری پر، ہم آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلیں گے، یہی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم آپ کے غلام بن کر چلتے رہیں گے، بس آپ سواری پر رہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم مجھ سے طاقت میں زیادہ نہیں ہو اور میں اجر و ثواب میں تم سے زیادہ نہیں ہوں، اس لیے دونوں باتیں ہیں کہ اس سواری پر کچھ دیر میں سوار ہوں گا، کچھ دور تک تم سوار رہنا۔ تو یہ مساوات ہو گئی اس طرح سے۔ حالانکہ ویسے تو صحابی تو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، لیکن یہ سواری کی بات کر رہا ہوں کہ سواری میں حضور نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو یہ تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے کھانا کھا رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان لگا ہوا ہو تو حضور کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی آ کر بیٹھے ہوں، کھا رہے ہوں، تو کوئی اس طرح بیٹھنے سے کوئی برابری تھوڑی ہو جاتی ہے۔ یا نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ سب کے سب کھڑے ہوئے، تو کوئی برابری تو نہیں ہو گئی۔ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، حضور بھی ساتھ میں ہیں، وہ بھی ساتھ میں ہیں، تو برابری تو نہیں ہو گئی۔ یہ تو ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اے صحابہ، اے بدری صحابہ، اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں سے۔ قرآن مجید میں آیا کہ 1000 فرشتے اللہ نے غزوہ بدر میں نازل فرمائے، اس لیے کہ کفار کا لشکر 1000 کا تھا، تو صحابہ کرام کو فکر ہو رہی تھی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، ہر بات ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، تو جب سمجھ نہیں آتی تو دماغ بھٹکتا ہے، یعنی کہ وسوسہ آتا ہے کہ بھئی صحابہ کیا ڈر رہے تھے، کیا صحابہ خوفزدہ تھے، کیا صحابہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، مختلف قسم کے سوالات، وسوسہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی خوف اور کوئی گھبراہٹ فزیکلی ہونا، طبعی ہونا، یہ فضیلت کے منافی نہیں ہوتا، یہ نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب فرعون کے دربار میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا، تو جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے زمین پر پھینکی تو وہ سانپ کی طرح بن گئی، سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوف ہوا۔ وہ خوف کون سا تھا؟ طبعی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اچانک دھماکہ سن کے ڈر جائے، تو یہ عقلی خوف تھوڑی ہوتا ہے، یہ طبعی خوف ہوتا ہے، یعنی طبیعت کے اعتبار سے ہوتا ہے، تقاضۂ بشریت کے اعتبار سے۔ وہ نبی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ صحابی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کو اس وقت ایک خوف تھا۔ کیا خوف تھا؟ کہ ہم تو 313 ہیں اور یہ لوگ 1000 ہیں، تو ہم کیسے کریں گے مقابلہ؟ ہمارا کیا مقابلہ ہے ان کے ساتھ؟ ان کے پاس تو سواریاں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس تو تلواریں بھی زیادہ ہیں، ہم لوگوں میں سے کچھ تو نیتیں ہیں، کچھ کے پاس سواریاں نہیں ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، ہم ان کے اوپر غالب کیسے آئیں گے؟ تو ایک دل میں خیال آ سکتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت شریف نازل کی کہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ فرشتوں کو بھیج دیا تمہیں حوصلہ دلانے کے لیے۔ احادیث میں ہے یہ بات، کیونکہ سوال یہ آیا ذہن میں کہ کیا فرشتوں نے صحابہ کی طرح تلواروں سے جنگ کی، جہاد کیا، لڑائی کی، یا خالی ان کو سپورٹ کے لیے آ گئے، حوصلہ دلانے کے لیے، تاکہ ان کو دل کو ڈھارس ملے؟ تو محدثین نے یہ فرمایا ہے حدیث کی شرح میں، احادیث کی، کہ صرف یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے
کہ اس کے علاوہ غزوہ احد میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے، 3000 5000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے، مگر وہاں قتال ثابت نہیں ہے، قتال صرف اس غزوہ بدر میں ثابت ہے، فرشتوں کا قتال کرنا، یعنی فرشتے بھی لڑائی میں شریک تھے باقاعدہ، جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور باقی فرشتے بھی تھے، نظر اس طرح سے نہیں آ سکتے تھے جیسے کہ انسان کو نظر آتا ہے، لیکن محسوس ہوتا تھا۔ صحابہ کو ایسی آوازیں آتی تھیں کہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے کسی کو، کوئی گھوڑے کو للکار رہا ہے، جبریل علیہ السلام گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، گرد و غبار ہے اڑ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو وجہ یہی تھی کہ قرآن میں اللہ نے نص قرآنی سے یہ بات بیان کی اللہ نے کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا۔ اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے نکلا ہے، اور وہ یہ نکلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ بطور سبب کے کسی کو مددگار بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کسی کے لیے کسی کی مدد بظاہر ہوتی ہے، بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی تو ہوتا ہے نا، اس نے ہماری مدد کی، اس نے ہماری مدد نہیں کی، اس نے ہماری روپے پیسے سے مدد کی، اس نے ہماری اپنی زبان سے مدد کی، یعنی دامے درمے قدمے سخنے اس طرح سے ہماری مدد کی کسی نے، تو یہ تو ایک نظام ہے اللہ کا۔ اب اس میں کوئی نہ کفر نہ شرک ہے اس بات کے عقیدے میں کہ مدد اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے، جس کی چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے، جتنی چاہے وہ اللہ کر دیتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کا نظام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی راستہ چلتے ہوئے سفر میں راستہ بھول جائے تو اس وقت یہ کہے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، راستہ بتاؤ مجھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے جو راستوں میں ہوں گے کہ جو کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائیں گے، بلکہ حدیث میں تو جانور سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث موجود ہے کہ حضور کے ایک صحابی سفینہ ان کا نام تھا، وہ راستہ بھول گئے تھے چلتے چلتے، سفینہ نام تھا ان کا، اور وہ سفر میں سامان اٹھا اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ تو اچانک ایک شیر سامنے آ گیا، شیر درندہ جنگلی جانور جس کو دیکھ کر ہی آدمی کا ہوش اڑ جائے، تو وہ جب سامنے آ گیا تو حضرت سفینہ نے دیکھ لیا یہ تو شیر ہے، بجائے اس کے کہ ڈرتے اس سے یہ کہا، حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اے شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ اس شیر نے انہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آ گیا تھا سامنے، اس نے صرف یہ کیا کہ وہ آگے آگے چلا اور پیچھے پیچھے یہ چلے اور اپنے راستے پر چل گئے، راستے پر چڑھ گئے اپنے، رو چلا گیا، شیر اپنی جگہ واپس ہو گیا۔ اب یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے۔ تو اس میں نیت کیا ہوتی کسی کی اس طرح کی مدد میں کہ حقیقی مدد تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے اور جس کو چاہے مقرر کر دے مدد کے لیے، وہ انسان ہو یا جانور ہو یا فرشتہ ہو۔ تو اس پر بھی
عقیدہ رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی مانے کہ نہ مانے. اسی لیے تو ہم اولیاء اللہ سے بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں مدد کا. تو یہ عطائی مدد کہلاتی ہے، حقیقی مدد نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد کے طالب ہو رہے ہیں. وہ مدد تو اللہ ہی کی ہے حقیقت میں، مگر اللہ نے ان کو فرنٹ پہ رکھ دیا، سامنے رکھ دیا کہ ان کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. اب جیسے ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں، بات سے بات آتی نا، تو میری ایک عادت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے تو کوئی موضوع نہیں ہوتا، لیکن جب بیان چل رہا ہو تو بات سے بات آئے تو اسی کو کہتے ہیں تعلیم. تو ایک حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نعت گو شاعر تھے، حضور کی شان اقدس میں نعت لکھا کرتے تھے، اشعار عربی زبان میں، اور حضور کو سنایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھوایا. یہ واقعہ ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے واقعہ. اور یہ فرمایا کہ حسان اس پر بیٹھو ممبر پر، اور بیٹھ کر میری نعت کہو، تم نے کیا لکھا ہوا ہے میری تعریف میں بیان کرو. انہوں نے پڑھا، اشعار پڑھے. جب اشعار پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکالے. کیا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی، کس کی؟ حسان کی، جبرائیل کے ذریعے مدد کر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس کو جی چاہے معلوم کر لو کہیں. اللہم ایدہ بروح القدس، بروح القدس کا معنی جبرائیل، کیونکہ روح القدس کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما، کہ ان کی مدد پہ جبرائیل کو لگا دے، جبرائیل ان کی مدد کرے. یہ تو خود اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے ایسی. تو بات لمبی ہو جاتی ہے. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ فرشتے نازل ہو گئے غزوہ بدر میں، اور مسلمانوں کے ساتھ، مجاہدین اسلام کے ساتھ قتال کیا. حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. دیکھیں، میں نے اس لیے پہلے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. فرشتوں نے کیسے قتال کیا، جبرائیل علیہ السلام کیسے گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کو کیسے ایڑ لگا رہے تھے، گھوڑے کو کیسے وہ للکار رہے تھے، یہ قرآن میں تھوڑی موجود ہے. قرآن میں تو اتنا موجود ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نازل کر دیا، ملائکہ کو، مجاہدین کی مدد کے لیے. بس باقی تفصیلات حدیث میں ملیں گی، اللہ کے رسول بیان کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ جو بات غیب کی عام بندوں کو نہیں معلوم، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو وہ بات بتا دیں گے، آپ لوگوں کو بتا دیں. بس اگر وہ بتانے والی ہے تو حضور کو بھی اللہ نے علم غیب دے دیا ہے. اور علم غیب سے مراد ہماری کیا ہے؟ عطائی، اللہ کی عطا سے، ذاتی نہیں. یہاں بھی لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. جب کہا جائے کہ بھئی ہمارے نبی کو غیب کا علم تھا، کہتے توبہ توبہ، کیا کہہ رہے ہو، توبہ 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 توبہ. ارے بیوقوف بندے، نبی کو علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ بتا دیا، بس. تو اس میں کون سی توبہ توبہ والی بات ہے؟ نبی کو ذاتی علم ہم نہیں مان رہے. ذاتی علم کسی کا نہیں ہوتا، نہ نبی کا نہ ولی کا. اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، بس. تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اس میں کون سی قابل اعتراض بات ہے؟ یہی تو بات ہے. چنانچہ تفصیلات فرشتوں کی سب احادیث میں موجود ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے مجاہدین اسلام، اس میں ابو بکر صدیق بھی تھے،
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شریک نہیں ہو سکے، اور وہ باوجود مانے وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو روکا، آپ مت چلو بھائی، حالانکہ ان کو بھی شوق تھا میں بھی چلوں گا۔ غزوہ بدر میں کئی بار ایسا ہوا غزوات میں کہ نوجوان آئے اور اجازت مانگی اللہ کے رسول سے کہ ہم چلیں، حضور نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ کہا ہماری ماں ہے۔ ان کے پاس کوئی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا تم مت چلو، واپس جاؤ، ان کا خیال کرو، جاؤ۔ ایسے ہی عثمان غنی نے جب چاہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں بھی چلوں غزوہ بدر میں، تو اللہ کے رسول نے ان کو روک دیا۔ کیوں روکا؟ حضور کی شہزادی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عثمان غنی کی زوجہ وہ بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول نے عثمان غنی کو روک دیا کہ آپ ادھر ہی روکو، آپ مت چلو، اس لیے کہ ان کا خیال رکھو، یہ تمہاری اہلیہ ہیں، تمہاری زوجہ ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہے، آپ یہاں رک گئے۔ جب غزوہ بدر کو فتح نصیب ہو گئی تو جس دن واپسی ہوئی اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنایا گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ عثمان میرے حکم پر رکے ہوئے تھے، بدر میں شریک نہیں ہوئے، مگر ان کا رتبہ یہ ہے کہ یہ اہل بدر کے اندر شامل ہیں، ان کو شامل سمجھو، یعنی بدری صحابہ میں ان کو داخل سمجھو، اور جو مال غنیمت ملا ہے ہمیں کفار سے حاصل ہوا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تو عثمان غنی کو بھی حصہ دیا، عثمان غنی بھی بدری صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ جو باتیں ہیں اصحاب بدر کی فضیلت کی، یہ معلوم۔ اب فضیلت میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر، صوفیاء، مشائخ، بزرگان دین، علماء، محدثین، فقہا، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ اصحاب بدر کا جو توسل ہے وہ بہت فضیلت والا ہے، وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، بیماری میں شفا کے لیے اصحاب بدر کے نام بطور وظیفہ کے، جیسے کوئی تسبیح پڑھتا ہے پڑھو، اور پڑھ کر دعا کرو کہ اے اللہ اصحاب بدر کے ناموں کا وسیلہ بیمار کو شفا عطا کر دے۔ کوئی حاجت ہو اس میں بھی مجرب ہے یہ نسخہ کہ اصحاب بدر، شہدائے بدر جو شہید ہوئے ہیں 14، ان کے نام پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرو۔ تو تجربہ کیا ہے اس کا بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، کہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بامراد کیا، کامیاب کیا، ان کی حاجتیں اللہ نے پوری فرمائی۔ میرے جد امجد آپ کے مرشد پاک حضرت مولانا الحاج الحافظ شاہ محمد غلام رسول قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اشعار لکھے ہیں، جو ہم ہر مہینہ 17ویں شریف کی محفل میں پڑھا کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ توسل تو ہے، الہی صدقہ اصحاب بدر اب، الہی صدقہ تو اپنی رحمتوں، تو اپنی تو فیلے لشکر شہداء بدری، تو فیلے لشکر
ہمارے جانو دل کر دے تو نوری، ہو کام دل فیوز مصطفیٰ یاب، ہو کام فیوز مصطفیٰ یاب، بحق اہل بیت و جملہ اصحاب، بحق الہی صد اصحاب بدر اب تو اپنی، یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ تو ہے، الہی صدقہ اصحاب بدر، یا اللہ ہمیں صدقہ عطا کر دے، یہ توسل ہے۔ طفیل لشکر شہدائے بدری، یہ توسل ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ تو توسل پہ بڑا جاندار ہے، جس کا عقیدہ توسل کا نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کو نہ مانتا ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا، اور جو عقیدہ توسل پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام اکابر سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ توسل، جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ کا عقیدہ، وہ ثابت ہے۔ اس کے لیے اسٹڈی کی ضرورت ہے، یا علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، خالی ٹٹر کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، مشاہدات دیکھنے پڑتے ہیں، واقعات دیکھنے پڑتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے توسل کیا چیز ہے۔ اور پھر کوئی حنفی ہو اور توسل کو نہ مانے تو حنفی کیسا ہوگا وہ؟ ہاں بھائی ہم حنفی ہیں نا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، فالوور ہیں، پیروکار ہیں۔ تو اگر کوئی کہے میں حنفی ہوں وسیلے کو نہیں مانتا ہوں، تو کیسا حنفی ہے بھائی؟ تیرے امام تو مانتے ہیں وسیلے کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو قصیدۃ النعمان لکھا ہے، اس میں ایک نہیں کئی اشعار نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے فضائل میں لکھے ہوئے ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے قصیدۃ النعمان کو شائع کیا، کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ عربی زبان کا قصیدہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، پھر اس میں حاشیے بھی لکھے ہیں میں نے، تو آپ اس میں دیکھ لو، پتہ چل جائے گا وسیلہ کیا ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت ہے، وقت لگانے کی ضرورت ہے، تو ہر چیز پتہ چل جائے گی۔ اگر یوں ہی خالی انکار کرو گے تو پھر کرو، تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ ہے توسل۔ اب اس میں آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ غزوہ بدر میں اصحاب بدر کی ایک بڑی شان یہ تھی کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول نے بھروسہ کیا اللہ پر، توکل۔ دیکھیں نا، سواریاں کم ہو، نفری کم ہو، اور ہتھیار کم ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ توکل ہی تو ہوگا۔ اللہ کے بھروسے پہ تو میدان میں اترے نا۔ اچھا پھر کیا ہے؟ اولین روزے دار بھی تھے وہ، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور سن 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوا۔ تو جب یہ غزوہ بدر میں تلواروں کی شپا شپ چل رہی تھی تو صحابہ کیا تھے؟ روزے کی حالت میں تھے۔ بھئی یہاں تو پیٹ بھرے ہوئے بھی کوئی لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، کھا پی کر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی تو کہا تھا، بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ کا اللہ لڑے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بدری صحابہ روزے کی حالت میں میدان جہاد میں موجود تھے۔ آپ بتاؤ،
روزے کی حالت میں تو کسی کو کوئی کام بول دو تو کہتا ہے ارے میں روزے سے ہوں. لڑائی تو بہت دور کی بات ہے. خالی اگر یہ بول دیں یہاں سے دری اٹھا لینا میں روزے میں ہوں, زیادہ کام نہیں بولنا میرے کو, اچھا ٹھیک ہے بھائی. تو جو روزے کی حالت میں کوئی ایک آدھ کام کرنے میں گھبرائے, مثال دے رہا ہوں, وہ جہاد میں کیا کرے گا, کیسے جائے گا؟ لیکن صحابہ کرام نے خوب جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس توکل کی بنیاد پر ان کو فتح نصیب کر دی. 70 کفار قتل ہوئے اور 70 ہی کفار قید بھی ہوئے. بڑے بڑے سردار کفار کے, کافروں کے نیست و نابود ہو گئے. ان میں سب سے بڑا جو شیطان تھا وہ ابو جہل تھا. ابو جہل بھی تو آیا ہوا تھا نا لڑنے کے لیے کفار کی طرف سے. اس کو 2 نوجوان بھائیوں نے مارا, معاذ اور معوذ, یہ 2 سگے بھائی تھے اور بالکل نوجوان تھے, کم سن. انہوں نے جب جہاد شروع ہوا تو پوچھا ابو جہل بتانا ہمیں کون ہے. بتایا گیا بھائی یہ ہے ابو جہل. دوڑے اس کی طرف اور اس کو پکڑ کے دبوچ لیا, گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور اس کو قتل کیا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے مشہور صحابی ہیں, وہ حضور کے حکم سے گئے اور انہوں نے ابو جہل کی لاش سے اس کے سر کو جدا کر دیا اور حضور کی خدمت میں لا کر پیش کیا کہ یہ دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے, اللہ نے اس کو جہنم واصل کیا ہے. یعنی جیسے فرعون تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, سرکار نے فرمایا یہ بھی ایک فرعون ہے, یہ اس امت کا فرعون تھا, اس کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا. حضور نے اس وقت روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ شکر جس کو کہتے ہیں شکرانے کا سجدہ, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دشمن اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 1000 لشکر میں سے 70 مارے گئے اور 70 کو قید بھی کیا گیا. تو جو 70 جو مارے گئے ان کو ایک گڑھے میں 14 تقریباً تھے وہ, ان کو ایک گڑھے میں لا کر پھینکا گیا. پھر اس گڑھے پر اللہ کے رسول تشریف لائے, جیسے کھڈا کھودا, جیسے قبر کھودتے ہیں وہاں لا کے ان کو پھینکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. صحابہ کرام موجود تھے. حضور نے ان سے خطاب فرمایا. کن سے؟ صحابہ سے نہیں, وہ کفار سے جو مرے ہوئے تھے, جہنم میں پہنچے ہوئے تھے, گڑھے میں پڑے ہوئے تھے, ان سے خطاب فرمایا. اے دشمنان اسلام, تم دیکھ رہے ہو اللہ تم کو کیا دکھا رہا ہے اس وقت. اب کسی کو کیا پتا کیا دکھا رہا ہے اللہ, ہر بندہ تو نہیں ہر چیز دیکھ سکتا ہے نا, لیکن اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول جو چاہے اللہ اس کو دکھا دے. وہ تو غیب کی خبر رکھ سکتا ہے, حضور کو مطلع کر دے, دکھا دے کہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا خطاب میں, تم نے دیکھ لیا تمہارے ساتھ کیا پیش ہو رہا ہے, کیا پیش آ رہا ہے, کیا تم پہ سختی ہو رہی ہے, کیا تم کو عذاب دیا جا رہا ہے. تم نے اللہ کے اس وعدے کو دیکھ لیا یا نہیں کہ تم سے اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تم کو چکھایا جا رہا ہے کہ نہیں عذاب. ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے ہم کو نصیب کر دیا, یعنی کہ کامیابی عطا فرما دی. اس وقت حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ یعنی ایک تعجب کے طور پر کہا, کیونکہ وہ تو مرے ہوئے تھے نا, گڑھے میں پھینکے ہوئے تھے, مردود تھے وہ تو عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں, یہ تو لاشیں ہیں, تو کیا یہ سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ سن رہے ہیں, تم سے زیادہ سن رہے ہوں گے, اللہ ان کو سنا رہا ہے. تو اسی کو سماع موتا کی احادیث میں شامل کیا گیا ہے. یہ بھی اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے, سماع موتا کہ مردے سنتے ہیں.
اس کا بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں قبر پہ مت جاؤ، وہاں جا کے کچھ پڑھو مت، بے فائدہ ہے۔ کیوں بے فائدہ ہے؟ وہ تو نہیں سنیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، سلام مت کرو، وہ تو نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں سنیں گے، لیکن قرآن اور حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ مردوں کو بھی سماعت کا درجہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے لواحقین پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، چاپ، جوتوں کی چاپ ہوتی نا، اس کو سنتا ہے مردہ، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی مجھ کو دفنا کے ابھی واپس گھر جا رہے ہیں بھائی سارے کے سارے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے کم نہیں سن رہے، یہ بات۔ اور پھر جو لوگ قید ہوئے کفار، ان کو باندھا گیا زنجیروں سے۔ ایک اس میں حضرت عباس بھی شامل تھے، وہ حضور کے چچا تھے، وہ کفار کی طرف سے مجبوری میں آئے تھے اور اندر سے اسلام پر تھے۔ تو جب قیدی ہوئے لوگ تو ان کو بھی قید کیا گیا۔ تو رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی ان کے کراہنے کی۔ کراہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو تو آواز نکالے آہ کر کے، تو حضور کو آواز آ گئی۔ حضور نے فرمایا کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کے چچا ان کی آواز ہے۔ کیوں؟ عرض کیا کہ ان کی رسیاں بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، بندھا ان کو پورا کس کے باندھا ہوا ہے، تو اسی لیے تکلیف میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ ان کی بھی رسی ڈھیلی کرو اور دوسروں کی رسیاں بھی ڈھیلی کرو، صرف ان کی نہیں، ان کے ساتھ دوسروں کا بھی یہی سلوک کرو کہ ان کو بھی رسیاں ڈھیلی کرو۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ حضور نے یہ عدل فرمایا اس طرح سے کہ بھائی اگر ان کی رسی ڈھیلی کرو گے یا اگر زنجیر بندھی ہوئی ہے وہ ڈھیلی کرو گے تو دوسروں کی بھی ڈھیلی کرو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو ان کو تو کر دیا، ہم لوگ اسی طرح پڑے ہوئے۔ اب اس میں جو لوگ قید ہو کے آئے تھے وہ کچھ ایسے بھی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی سزا کے طور پر کہا کہ تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو، چنانچہ تم کچھ صحابہ کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، ایجوکیٹ کرو۔ تو ان سے وہ کام بھی لیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر مشورہ کیا حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، یہ مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کو کیا کریں، کیا بدلہ لے کر، جس کو کہتے ہیں فدیہ، جیسے روزے کا فدیہ ہوتا ہے نا، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا شخص ہے، بیمار شخص ہے، وہ فدیہ دے دیتا ہے روزے کا، مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضور نے پوچھا کیا ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے؟ تو ابوبکر صدیق نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو گردن اڑاؤ، ان کو چھوڑنا درست نہیں ہے، کیا پتہ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو چھوڑیں گے تو یہ تو آزاد ہو جائیں گے، تو ان کو قتل کرو۔ حضور نے اس وقت یہ سوچا کہ میں فدیہ لے کر چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر آیت بھی نازل فرمائی کہ نہیں، فدیہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کو تو قتل کیا جائے۔ چنانچہ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کا 2 ہجری کا جمعے کا دن کا عظیم الشان معرکہ ہے، عظیم الشان غزوہ ہے، جس میں اللہ کے رسول نے خود حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس کی یاد ہر سال جگہ جگہ منائی جاتی ہے۔ ان کا توسل اصحاب بدر کا پیش کیا جاتا ہے، وہ تو صحابی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اوپر سے پھر غزوہ بدر والے صحابی ہیں،
پھر یہ اور بڑی بات ہو گئی. تو ہم کیا، ہماری یہ کیا اوقات ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیوا بنا دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی خیرات، ان کا صدقہ تمام مردوں کو، عورتوں کو اللہ نصیب فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ. حضرت والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ علمی کتاب لکھی اپنے وقت میں، پھر دوبارہ ہم نے اس کو شائع بھی کیا. اس کے اندر مناقب یعنی منقبتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریفہ، درود شریفہ سے لے کر صحابہ کرام کی شان میں منقبت، مناقب، پھر اہل بیت کی شان میں مناقب، اور اولیاء اللہ کی شان میں مناقب، اولیاء اللہ کی ماؤں، مادران اولیاء اللہ، ان کے فضائل بیان کیے. بڑے یعنی عمدہ کتاب ہے. اس میں آپ نے سلام لکھا ہے جس کا عنوان ہے سلام با ارواح شہداء بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہداء بدر کے صدا ناموں پیام پر سلام. شہداء بدر کے صدا ناموں پر، ان کے خمار و کیف کی مستی و جام پر سلام. ان کے خمار و کیف کی مستی و اولی روزے دار تھے، دین کے جانثار تھے. ان کی حیات پاک کے حسن دوام پر سلام. شہداء بدر کے صدا ناموں پیام، ان کے خمار و کیف کی مستی و جام. سرخی خون سے ان کی ہے دین میں وجد پے بپے. ان کے رکوع سجود اور ان کے قیام پر، ان کے رکوع سجود اور ان کے قیام. شہداء بدر کے صدا ناموں، ان کے خمار و کیف کی مستی و عشق کا ان کے دم بھرے. آمین آمین. اللہ کرے ایسا ہو. عشق میں عشق کا ان کے دم بھرے، ان کی روش پہ ہم مرے. ہمت و عزم آفری روح نظام پر
شہدائے بدر کے ساتھ ناموں ان کے خما رو کیف کی مستیوں رحمتیں ان کی فوج پر آمین برکتیں ان کی اوج پر ان کی جماعت اور ہو ان کے ایمان پر سلام شہداء بدر کے صدا ان کے خما رو کیف کی مستیوں قادری علمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ قادری علمی یہ دعا مانگو خدا سے ہی صدا ان کی غلامی ہو عطا ان کے غلام پر سلام ان کی غلامی ہو عطا اور ان کے غلام شہدائے بدر ان کے خما رو کیف کی پر سلام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر مہینے چاند کی 17 تاریخ کو یہ فاتحہ اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ میں ہمیشہ ہوتی ہے اور یہ سالانہ ہوتی ہے یہ جو آج ہو رہی ہے کیونکہ 17 رمضان کے حوالے سے اور ہر مہینے جب یہ فاتحہ ہوتی ہے تو اس میں دیگر اولیاء کاملین کی بھی فاتحہ ہوتی ہے اور حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی رومی کا درس بھی ہوتا ہے اللہ تعالی ہم کو اس میں بھی حاضری نصیب کرے آمین تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وبا وابنہ سیدنا الشیخ الغوث العظم سدا بہار لنگر کے لیے خادمین ہر مہینے بھی حاضر ہوتے ہیں 17 تاریخ میں اور ابھی بھی حاضر ہو رہے ہیں یہ سدا بہار لنگر کیا ہے وہ لنگر جو روزانہ اس مسجد کے خادموں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس میں حصہ لینے کا کسی کا ارادہ ہو تو وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے آمین مجھ گناہ گار کے صحت شفا کے لیے عائشہ شوکت گھر والوں کے صحت شفا کے لیے نفیس فاطمہ اور گھر والوں کے صحت شفا کے لیے میری بہنیں بیمار ہیں ان کی صحت شفا کے لیے اسکول کے اسٹاف کے صحت شفا اور پریشانی دور ہونے کے لیے اور ہمارے اہل حلقہ نعیم قادری جن کی والدہ کا کل انتقال ہوا پرسوں ان کی مغفرت کے لیے اور مرحوم حاجی عبدالرؤوف مرحومہ حوا بائی اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے انجم صاحب نے نیاز میں حصہ لیا ہے اور علیم الدین قریشی نے بھی نیاز میں حصہ لیا ہے اور
اس مسجد و خانقاہ کی جانب سے بھی نیاز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے, سب کو اجر عطا کرے, آمین. عاشق علی قادری نے اپنے دوست یوسف کی مغفرت کے لیے عرض کیا, جن کا پچھلے جمعے انتقال ہوا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. کسی نے والدہ کی صحت یابی کے لیے عرض کیا ہے, اللہ ان کو شفا دے. وسیم قادری کی اہلیہ کی مغفرت کے لیے عرض کیا گیا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بچوں کو صحت عطا فرمائے, آمین. اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب بڑی راتیں شروع ہو رہی ہیں. جمعہ کا دن 20 رمضان المبارک ہے, اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا. جن حضرات کو اس مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو, ذوق و شوق, وہ جمعے سے پہلے پہلے آ کر فارم حاصل کر لیں اور اس کو بھر کر یہاں پر جمع کرائیں اور اعتکاف میں یہاں بیٹھ سکتے ہیں. 18 سال سے کم کا نہ ہو. اس کے علاوہ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں. پہلی رات جو ہوگی جمعے کے دن کی, وہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت ہوگی. محفل ہوگی آج کی طرح تراویح کے بعد, جمعے کا دن 21ویں شب, 20 رمضان 21ویں رات. اس کے بعد 22 رمضان 23ویں رات, ہمیشہ کے معمول کے مطابق, مشائخ کے معمول کے مطابق ہمارے سورہ الروم اور سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی جائے گی. اور جو حضرات اپنے ساتھ پانی یا کچھ چیزیں لائیں گے دم کے لیے, تو مسنون دعائیں پڑھ کر ان پر دم کیا جائے گا صحت شفا کی نیت سے. یہ 22 رمضان 23ویں رات تراویح کے بعد. پھر 27ویں شب 26 رمضان 27ویں شب تراویح میں ختم قرآن پاک ہوگا اور اجتماعی دعا ہوگی ختم قرآن مجید کی. اس کے بعد شب قدر کی محفل ہوگی تا وقت مناسب, اور سحری کا اہتمام ہوگا, نظر و نیاز بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تمام محافل میں ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے. یا اللہ یا رحیم یا رحمان. آج کی محفل مبارکہ کی حاضری غزوہ بدر کے حوالے سے, اصحاب بدر اور شہدائے بدر کے حوالے سے. یا اللہ ہم سب کی طرف سے, خواتین و حضرات کی جانب سے, چھوٹوں بڑوں کی طرف سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین اور تمام اصحاب بدر, تمام شہدائے بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, تابعین تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. سیدی مرشدی جدی صوفی صاحب الغنی مولانا منشی بشیر قادری, مولانا علم الدین القادری اور صاحبزادہ بشیر مخفی القادری. یا اللہ صاحبزادہ علم الدین القادری, والد ماجد, سب کی مغفرت فرما. پیر بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, عزیز و اقارب کی مغفرت فرما. ہم سب کے نام اعمال میں حاضری کا اجر و ثواب داخل فرما. اس حاضری کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری فرما, ہماری پریشانیاں دور فرما, ہمارے مسائل مشکلات حل فرما. تو عالم الغیب ہے. یا اللہ شہدائے بدر کا صدقہ, اصحاب بدر کا صدقہ, ان کا توسل, ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں. مولا کریم تو ان کے وسیلے سے ہمارے تمام مسائل, ہماری تمام مشکلات, ہماری تمام پریشانیاں دور اور دفع فرما. یا اللہ ہم کو اطمینان قلب نصیب فرما, روحانی سکون عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں گھروں میں پریشانیاں ہیں, آپس میں رنجشیں ہیں, زوجین میں نا اتفاقیاں ہیں, سب دور فرما دے. آپس میں الفت, مہر و محبت پیدا فرما. یا اللہ مجھ گناہگار سمیت بیماروں کو شفا دے. اسپتالوں میں اور گھروں میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا دے.
اور اے اللہ موذی امراض سے بچا، وباؤں سے بچا، محتاجی معذوری سے بچا۔ 14 بدر کا صدقہ جو بے اولاد ہیں ان کے ہاں اصحاب بدر کے صدقے میں نیک اولاد عطا کر، اور جنہوں نے تمنا کی ہے ان کو نیک اولاد نرینہ عطا کر۔ یا اللہ اس شہر سے، بیرون شہر سے، بیرون ممالک سے جن لوگوں نے عرض کیا ہے مولا کریم ان کے ہاں بھی نیک اولاد عطا کر۔ اور اے اللہ خیر النساء قادری جنہوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے ہمیشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کر، بینائی عطا فرما، اصحاب بدر کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا کر، ان کو نیک گھر نصیب کر، ان کو نیک رشتے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر، ان کی رکاوٹوں کو دور کر۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دکھا۔ آمین۔ اے اللہ قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں آنے جانے والوں کو خدمت کی توفیق عطا کر اور ان کو ذوق و شوق عطا کر۔ آمین۔ محفل کی حاضری نصیب کر۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ مزار شریف